رحیم ناظرین، میں ہوں دین کا ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن کا آفیشیل پیج جوڑیاں خرد سے، سیالکوٹ سے۔ تو ہمارا ترجمہ تفسیر کی یہ کلاس چل رہی ہے، جس میں آج ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 9 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے، اور آیت نمبر ہے 72۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے نفساً ایک جان کو قتل کیا، فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، اور تم اس میں تذبذب کا شکار ہو گئے۔ یہ جس طرح کے ناظرین پچھلے رکوع میں پیچھے بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کی، کہ جو بنی اسرائیل میں بھتیجے نے چچا کو قتل کیا، عمیل نامی شخص کو، تو وہ خود ہی اس نے شور کرنا شروع کر دیا کہ اس کو قتل کر گیا۔ تو وہ جو قتل کیا گیا اس حوالے سے یہاں گفتگو چل رہی ہے۔ واللہ مخرج، اور اللہ تعالیٰ نکالتا ہے یا ظاہر کرتا ہے، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا، سو ہم نے کہا، اضربوا، مارو، ضرب یضربو ضرباً مارنا، مارو، بِبَعْضِهَا، اس کا ایک ٹکڑا، کذالک، ایسے ہی، یحیی اللہ الموتى، زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردے کو، وَیُریکم، اور دکھاتا ہے تم کو، آیاتہ، اپنی آیات، اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل اور سمجھ حاصل ہو۔ تو پیچھے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا پچھلے رکوع میں۔ اب اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ٹکڑا لے دیجئے اس گائے کے گوشت کا، اس مردے کو ماریے، تو وہ اٹھ کے بول کے بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی جب گوشت کا ٹکڑا مارا، اس نے بیٹھ کے نام بھی بتا دیا، حالانکہ ان کو یقین نہیں تھا کہ مردہ زندہ ہوگا اور وہ قاتل کا نام بھی بتا دے گا۔ تو جب نام بتایا تو یہ پھر ایک فطرت انسانی ہے کہ جب اس کے عیب کھل جائیں، جھوٹ پر مبنی جو بات ہو، واقعہ ہو، تو جب خود ہی بندہ مدعی بنے کہ جی سب کے سامنے ایسا کیا جائے گا، تو لگ رہا ہوتا ہے بعض دفعہ بندے کو کہ یہ کام نہیں ہو پائے گا، لیکن جب ہو جاتا ہے تو پھر بندہ نادم ہو کے یا تو ڈٹ جاتا ہے یا پھر مد مقابل کے ساتھ برائی پر اتر آتا ہے۔ تو یہی ہوا یہاں بھی، بنی اسرائیل نے جب گائے کا ٹکڑا ذبح کر کے اس کو مارا، تو وہ زندہ ہو کے اس نے بتایا مردے نے کہ مجھے فلاں نے قتل کیا، ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد فہی کالحجارہ، ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوتا ہے۔ ہم نے حجر کے 3 معنی پیچھے پڑھے، 3 معنی کون سے تھے؟ شاباش۔ حجر کی 3 معنی ہے، جدائی، سوراخ اور پتھر، اور یہاں معنی ہے پتھر۔ او اشد، اللہ فرما رہا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، قسوتاً، سخت ہو گئے ان کے دل۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، کہ بے شک پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ، جن سے پھوٹ پڑتے ہیں، نکل آتی ہیں، انہار، کیا؟ نہر۔ یعنی کاش ان کے دل پتھر ہی بن جاتے، کہ بعض پتھر جو ہیں ان سے بھی پانی پھوٹ نکلتا ہے۔ کیسے نکلتا ہے پیچھے ہم نے پڑھا ہے ابھی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو
پتھر کے اوپر ماریے تو اسنتا عشرہ 12 چشمے جاری ہو جائیں گے، تو 12 چشمے جاری ہوئے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانے یہاں کہ کاش ان کے دل پتھر بن جاتے، لیکن ان کے دل پتھر سے بھی سخت ہو گئے، کیونکہ بعض پتھر ایسے ان سے پانی پھوٹ پڑتا ہے. تو کاش ان کے دل پتھر ہی بن جاتے. تو یہ سمجھانے کے لیے اگزامپل دی ہے کہ جس طرح مطلب کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے تو اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ کچھ نرمی کر دیتے، قتل تو نے نہیں کرنا تھا، تیرا ارادہ تھا قتل کا کیا، لیکن یہ جو اس کے عضو کاٹ دیے ہیں، ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، یہ تو نہ کرتے. تو یہاں وہی مثال دی جا رہی ہے کہ کاش ان کے دل پتھر ہی بن جاتے، بلکہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تر ہو گئے تھے، ان کے پتھروں سے بھی پانی نکل آتا ہے. اور اگر ہم مزاج دیکھتے ہیں تو ہمارے دنیا میں ایسا ہی ہے، اللہ معافی دے دیتا ہے، بندہ معاف کرنے پہ نہیں آتا. آپ کے ملک پاکستان کا قانون دیکھ لیں، جو باہر کے کنٹریز ہیں، تو جب بھی کوئی کسی کا بایو ڈیٹا نکالا جائے تو صاف کیسز کھلاتے ہیں کہ جی اس نے اتنے قتل کیے ہیں، اتنی دفعہ یہ تھانے گیا ہے. ہم نہیں بھولتے، لیکن اللہ تعالیٰ قلم پھیر دیتا ہے جب کوئی اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے لما یشققوا، پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ، نکل آتا ہے، مِنْهُ الْمَاءُ، اس سے پانی. یعنی ان میں سے کچھ پتھر ایسے جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں يَهْبِطُ، جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے. یعنی پتھروں میں بھی اللہ کا خوف ہے. احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں نا کہ ایک دفعہ جناب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو ایک پتھر کے رونے کی آواز آپ نے سنی. کیا پتھر بھی اللہ کے خوف سے روتے ہیں؟ تو جواب جی ہاں. موسیٰ علیہ السلام سٹارٹ کر کے بس سنیں، سوال لکھ کے تو سنیں. تو اللہ کے خوف سے پتھر بھی روتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں کہ پتھر رو رہا ہے، تو آپ اس پتھر کے قریب جاتے ہیں، بھائی کیوں روتے ہو؟ اس نے عرض کی یا نبی اللہ علیہ السلام، جب سے میں نے یہ آیت سنی ہے نا کہ بچوں اس جہنم سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تو میں تب سے رو رہا ہوں کہ شاید ان پتھروں، جو پتھر ایندھن بنیں گے جہنم کا، میں ان میں شامل تو نہیں نہ ہو جاؤں کہیں. میں اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں. اب یہاں آپ نے تو بولنا ہی کوئی نہیں، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، کہ سوال یہاں پہ کریں کہ جناب آپ سنا رہے موسیٰ علیہ السلام کی بات، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبش 3000 سال پہلے تشریف لائے، اور آیت آپ پڑھ رہے ہیں قرآن کی. تو اس پہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو 3000 سال پہلے قرآن پاک تو سید دو عالم پہ اترا. تو اس کا جواب یہ ہے اس اعتراض کا کہ بعض آیات ایسی ہیں کہ جو تورات، زبور، انجیل میں بھی موجود تھی، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ جو النفس بالنفس، جو قتل کی سزا کے حوالے سے ہے کہ الانف بالانف، ناک کے بدلے ناک کاٹا جائے گا، قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا. یہ اس طرح کی آیات جو ہیں وہ تورات، زبور، انجیل کے اندر بھی موجود تھی، اور انہی کو بعض احکام کو قرآن پاک میں جاری رکھا گیا ہے. یعنی وہ آیت جو ہے نا کہ اپنے آپ کو بچاؤ اس جہنم سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو یہ آیت جو ہے تورات میں بھی موجود تھی. اس لیے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کے لیے دعا کی کہ یا رب العالمین اس پتھر کو جہنم میں داخل نہ فرمانا. تو دعا فرما کے چلے گئے. واپس آئے، پتھر پھر رو رہا ہے.
آپ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اس پتھر کو پھر کہتے ہیں بھی پہلے تو رونا تھا کہ جہنم میں جانے سے بچ جاؤں، میں نے دعا کی تو استجاب بھی اللہ نے، قبولیت کا درجہ بھی دے دیا، تو اب کیوں روتے ہو؟ تو بڑا پیارا پتھر نے جواب دیا، کہا کہ مجھے معافی ملی جہنم سے اللہ کے خوف کے سبب رونے کی وجہ سے، تو اس لیے یہ اچھے وصف کو میں کیوں چھوڑوں؟ تو اللہ تعالیٰ کے خوف میں رونے کی، ڈرنے کی بڑی برکتیں ہیں کہ پتھر جہنم سے نکالا جائے، کہ پتھر کو مجدہ سنایا گیا، خوشخبری سنائی گئی کہ یہ جہنم کی آگ سے بری۔ اور ویسے بھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہت اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے۔ اللہ کے خوف میں رونے کی کیا برکتیں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے جو اللہ کے خوف سے روتی، جو اللہ کے خوف سے روتی۔ اور ایک حدیث کے تو لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آگ پر، جہنم کی آگ کو حرام فرماتا ہے اس آنکھ پر جس میں اللہ کے خوف کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر ہی آنسو کیوں نہ نکلے۔ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی علیہ الرحمہ نے ان احادیث کو لکھا ہے۔ اور بڑی پیاری فضیلت ہے، اگلی حدیث ہے کہ جس کو امام ترمذی علیہ الرحمہ نے نقل کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ندا لگائے گا، آواز لگائے گا اہل جہنم میں کہ اس کو نکال دیا جائے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے دنیا کے اندر ایک دن بھی رویا تھا۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ایک منادی کو بھیجے گا جو اعلان کرے گا کہ آج جہنم سے اس کو بھی نکال لیا جائے گا کہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے دنیا میں ایک دن بھی رویا۔ یہ اسی لیے تو جو صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں، اہل اللہ ہیں، وہ دعا کرتے ہیں یا رب العالمین تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، جو ہر وقت تیرے خوف سے ڈرتی رہیں، روتی رہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کی برکتیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لینی چاہیے، کہ علماء فرماتے ہیں اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ یہ بھی فقہ محدثین ہیں اس پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے رونا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اہل اللہ اولیاء کرام کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے خوف میں روتے ہیں۔ تو اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں رونا یہ اولیاء اکرام کا ایک معمول ہے۔ بڑا معروف واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، حضرت سلطان بہو علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور آپ کے نفس کا تکرار ہوا۔ آپ رات کے پچھلے پہر اللہ کے یاد میں رویا کرتے، تہجد پڑھا کرتے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں بھی آتا ہے، جس طرح غوث پاک کے بارے میں آتا ہے نا کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے، 40 سال تک۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ
آپ بھی 40 سال تک آپ کا معمول رہا کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کو پڑھا ہے، اور امام اعظم کا جو میں واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا اپنے نفس کے ساتھ مکالمہ ہوا کہ نفس کہتا ہے کہ آپ کی عمر 60 سال ہو چکی ہے، تو آپ روزانہ 1000 تو گناہ کرتے ہوں گے۔ آپ نفس کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو اکثر میری زندگی باوضو گزری، مسجد میں گزری۔ تو نفس کہتا ہے 500 گناہ تو کرتے ہوں گے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں۔ کہا 100 گناہ تو کرتے ہوں گے؟ کہا نہیں۔ 50 گناہ تک تکرار کرتے، نفس کہتا ہے اے امام اعظم، ایک گناہ تو بتقاضۂ انسانیت ہو سکتا ہے نا؟ تو کہا یہ ممکن ہے کہ ایک گناہ ہو جاتا ہو۔ نفس کہتا ہے کہ آپ اتراتے کس بات پہ فخر کرتے ہیں آپ، کہ اگر ایک گناہ آپ روزانہ کرتے رہے ہوں تو 60 سال میں، ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو 365 گناہ ہوئے ایک سال میں، تو اگر اس کو ملٹیپلائی کیا جائے 60 سے تو گناہوں کا ڈھیر بنتا ہے۔ آپ یہ تصور جما کے زمین کے اوپر گر گئے، بے ہوش ہو گئے کہ واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے۔ پھر ہوش آیا، مریدوں نے، شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ بنا؟ کہا کہ یہ جو نفس نے میری توجہ دلائی ہے میرے روزمرہ معمول کی طرف، تو میں کانپ اٹھا ہوں کہ واقعی بتقاضۂ ایک گناہ تو بتقاضۂ بندے سے بشریت کے تقاضے کے مطابق ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا جب تصور جمایا میں نے کہ وہ تو واقعی پہاڑ گناہوں کا بن جاتا ہے، 365 گناہ ایک سال میں، اور 60 سالوں میں پہاڑ کے پہاڑ گناہ بنتے ہیں، تو اللہ کے خوف میں رونا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا معمول رہا۔ ویسے بھی جس کو دیکھیں، جس اولیاء اللہ کو، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں، بلکہ ایک اللہ کے ولی کا واقعہ جو ہے وہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ان کے نماز پڑھنے کا انداز ہی یہی تھا۔ دو اللہ کے ولی بیٹھے آپس میں تکرار کرنے لگے بھی آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کہا میرا تو انداز یہ ہے کہ جب میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، اللہ اکبر کہ تکبیر تحریمہ باندھتا ہوں، تو تصور یہ کرتا ہوں کہ میرے گناہ سامنے ہیں، اور میرے سامنے خانہ کعبہ ہے، دائیں بھی جہنم ہے، بائیں جنت ہے، اور میں کھڑا اللہ کی بارگاہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ ایک طریق، ایک انداز تھا ہمارے سلف و صالحین کا کہ وہ یہ خوف طاری، رکت طاری کر کے تو پھر نمازوں کا اہتمام فرمایا کرتے۔ تو بات چلی کہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے روتے ہیں، تو انسان کے لیے پھر عجیب تر بات ہے کہ اللہ کے خوف میں نہ روئے۔ آج ہمارے ہاں جو اللہ کے خوف سے روتا ہے یا موت کا تذکرہ کیا جائے، ہم اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ بیٹا موت کا نام نہیں لیتے، اچھی اچھی باتیں کیا کرو۔ تو موت سے اچھی بات ہی کوئی نہیں۔ پوچھا گیا نا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو میدان کارزار میں کافروں کے ساتھ لڑے بغیر شہادت کا درجہ پائے؟ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ، کون ہے جو نرم نرم بستروں پہ زندگی گزار کے شہادت کا ثواب پا سکتا ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزانہ 20 دفعہ موت کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو شہداء کا ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی خاص طور پہ لمبی دعاؤں کا ٹائم ہو تو اللہ کی بارگاہ کے اندر سلف و صالحین اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا تصور جما کے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور حضرت باجد بستامی علیہ رحمہ، داتا صاحب علیہ رحمہ، حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ، ہمارے سلف و صالحین جیسے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے تھے، ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر ویسے ہی التجا کر کے تو اپنے اوپر خوف کی کیفیت پیدا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ
جب ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے تو ان کے صدقے میں ہماری آنکھوں پر بھی انشاءاللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بعض پتھر جو ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ بعض پتھروں میں سے بھی ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی ایک بات سامنے آ گئی کہ سوال ہوتا ہے یہ جو جمادات ہیں، نباتات ہیں، ان کے اندر بھی حصہ و حرکت ہے؟ یہ موضوع بہت طویل ہو جائے گا اگر اس کو بھی ڈسکس کیا جائے، تو یہ چیزیں بھی حصہ و حرکت رکھتی ہیں، یہ چیزیں بھی سینس رکھتی ہیں۔ کیوں کہ کیا پتھر بھی شعور رکھتے ہیں؟ یہ سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، پتھر بھی شعور رکھتے ہیں۔ کہ ایک دفعہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں وہ حجر اسود کو چوم رہے ہیں، جو کہ پتھر ہے، بے جان ہے، اس کو حجر اسود کا بوسہ لینے کے ساتھ ساتھ حجر اسود کا بوسہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، اور ساتھ یہ مخاطب ہو کے حجر اسود کو کہتے ہیں، ہے حجر اسود تمہیں میں کبھی نہ چومتا اگر تمہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہ دیکھتا۔ کیوں؟ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ آپ کے پیچھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اے فاروق اعظم، یہ جو حجر اسود پتھر ہے یہ نفع بھی دے سکتا ہے اور نقصان بھی دے سکتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کیسے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حجر اسود کو بوسہ دے اور حضور علیہ السلام 3 طرح حجر اسود کو چومنا حضور سے ثابت ہے۔ ایک تو ہے ڈائریکٹ حجر اسود کو بوسہ دینا، دوسرا یہ ہے کہ رش کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو طواف کرتے کرتے آپ رش کی وجہ سے دور سے چھڑی لگا کے تو حجر اسود کو چوم رہے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، ایک ہے ڈائریکٹ چومنا حجر اسود کو، دوسرا یہ ہے چھڑی کے ذریعے چومنا، اور تیسرا یہ ہے استلام کرنا۔ یہ حج کے مناسک میں ایک رکن ہے۔ استلام کیا ہوتا ہے کہ جب زیادہ رش ہو تو دور سے حجر اسود ایسے دیکھ کے تو ایسے اظہار کرنا، ایسے چومنا، تو یہ استلام کہلاتا ہے۔ دور سے ہاتھ کے اشارے سے چومنا یہ استلام کہلاتا ہے۔ الف سین 2 نقطوں والی تے لام الف لا اور میم، استلام کے ذریعے چومنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو 3 طریقوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو حجر اسود کو چومے گا، استلام کرے گا، قیامت کے دن یہ چومنے والوں کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گا کہ یا اللہ اس کی بخشش فرما، اس نے اچھی نیت سے میرا بوسہ لیا تھا۔ تو پھر پتہ چلا کہ پتھر فائدہ بھی دے سکتا ہے حجر اسود، اور نقصان بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ جب کوئی بری نیت سے اس کو اوپر تھوک دیتا ہے تو اس کو نقصان ہی دے گا۔ یہ ایک کسی موقع پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کو چوری کر کے، تو ایک دفعہ لے جایا گیا، ایک قوم اس کو چوری کر کے میدان خانہ کعبہ سے چوری کر کے قوم لے گئی تھی، پھر اس کو ایک بادشاہ نے ان سے چھین کے تو یہیں لا کے نافذ کیا تھا۔ تو پتہ چلا یہ جو بے جان چیزیں ہیں فائدہ بھی دیتی ہیں اور نقصان بھی دے سکتی ہیں۔ اور حجر اسود جو ہے اس کے بارے میں تو حدیث آ گئی، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہیں۔ اَفَتَطْمَعُونَ، آپ مطمئن ہیں، ان یؤمنوا کہ ایمان لائیں لکم آپ پر، وقت کان فریق منہم، اور ان میں سے ایک فریق، ایک جماعت ایسی ہے، یسمعون
جو سنتی ہے کلام اللہ کے کلام کو سنتی ہے، ثم یحرفونہ، وہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں، چینجنگ کر دیتے ہیں، من بعد، اس کے بعد، ما اکلوہ، سیکھنے سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو یہ اب اس آیت کے اندر ان کے دوسری جو ہے بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جو وہ ان کے اندر ایک بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا گروہ تھا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جو تورات کے اندر تبدیلی کر لیتے تھے، تورات کے الفاظ کو بدل دیتے تھے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک فریق جو تھا وہ اللہ کے کلام کو سنتا تھا، ثم یحرفونہ، جو کلام کو پھیر دیتا تھا، من بعد، اس کے بعد، یعنی کلام موجود ہے اور اس کے اندر، اور یہاں معترض اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا، تو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو ہم پہلے بھی اس پہ جواب دے چکے ہیں کہ قرآن کریم جو کتاب ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، نہ کہ تورات، زبور، انجیل کا۔ یہ ہم اہل اسلام کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ تورات، زبور، انجیل جو قرآن پاک کے علاوہ 3 کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ نے نازل فرمائیں، وہ اسی دور کے بعد جب ان تک ان کی ضرورت ہوئی ان پہ عمل ہوتا رہا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ لیکن جن کے پاس ان کے ذخائر موجود تھے، مسودے موجود تھے، ان کاپیوں کے اندر بعد والے یہود اور نصارہ نے تبدیلیاں کر لی، تو جو اصل ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے آسمانوں پہ اٹھا لی وہ کتابیں۔ تو یہ ان کی تحریف کا ذکر ہے کہ وہ معنی بدل دیتے اور اپنی پسند کا معنی جو ہے وہ اس کے اندر شامل کیا کرتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وَإِذَا لَقُوا کا مطلب ہوتا ہے لکھا ملاقات، جب وہ ملاقات کرتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، یعنی جب وہ کافر لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا، جب خلوت میں جاتے ہیں، بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اپنے گروہوں کے پاس جو ان کے بڑے پیرو ہیں، امام ہیں، پیشوا ہیں، ان کے پاس جب یہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور جب یہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں یہ تو ہمارے منہ کی باتیں تھی، ہم تو ان کے ساتھ اپنے دلی طور پہ ان کے ساتھ نہیں تھے۔ بما فتح اللہ علیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تمہارے اوپر، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ تم سمجھو کہ تمہارے رب کے ہاں ایک دلیل ہے جس کے بارے میں تم جھگڑتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں اور جو ظاہر کر رہے ہیں۔ یعلنون کا مطلب اعلان ہے بیٹا جی، یہاں یعلمون یا یعلمون لفظ نہیں ہے، یعلنون ہے، اعلان سے ہے اس کا، کہ جو وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپا کے کر رہے ہیں اور جو وہ ظاہر کر کے کر رہے ہیں، تمام کو اللہ جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے ایک گروہ ان پڑھ ہے۔ تو کتنے گروہ ہو گئے ان کے؟ یہ تیسرے گروہ کا تذکرہ، ایک ایمان لے آیا، دوسرا جو ہے وہ تحریف کرتا تھا، اور تیسرے جو تھے امیون، وہ کہتے تھے ہم اے ان پڑھ ہیں۔ اب امی کے کتنے اور کون کون سے معنی ہیں لفظ امی کے؟ الف میم زیر یا می، امی، امی شریعت کے اندر اس کے چند معنی ہیں۔ امی کا ایک معنی ہوتا ہے جڑ، دوسرا معنی ماں، جڑ، ماں، اور تیسرا معنی ان پڑھ۔ جڑ، ماں، ان پڑھ، بنیاد، امت، گروہ، جماعت۔ یہ بے شمار معنی جو ہیں قرآن و حدیث میں امی کے کیے گئے ہیں۔
کتنے ہو گئے؟ سب ساتوں معنی بولے ہیں. جڑ، ماں، ان پڑھ، بنیاد، امت، گروہ، جماعت. ٹھیک ہے جی. یہ اور یہاں اگر کمپیریزن کیا جائے دوسرے تراجم کے ساتھ تو بے شمار لوگوں نے یہاں غلطیاں بھی کی ترجمہ کرتے وقت کہ جو ہے امی کا معنی ان پڑھ. دیکھیں نا، امی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، ان پڑھ ہیں، تو پھر آپ کبھی نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیں کہ پیارے نبی کے پیارے خطوط جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کیسر، آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ کیسر بادشاہ جو ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے کیا لکھا؟ خط لکھا. تو خط کون لکھتا ہے؟ پڑھا لکھا لکھتا ہے، وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. تو خط بھی لکھے اور وہ اگلا خط اس نے خط کو پھاڑ دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا اس کے پاس. تو اس لیے اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے کیسر نام نہیں رکھنا چاہیے کہ کیسر نے حضور کا خط پھاڑ دیا تھا. ٹھیک ہے، اسی مناسبت سے یہ کہ اس نے حضور کا خط پھاڑ دیا. یہ تو معروف واقعہ ہے. اگر حضور ان پڑھ تھے تو لکھتے کیسے تھے، پڑھتے کیسے تھے؟ تو اگر یہ ایک اور جگہ ہمیں جو مکے کے لوگ ہیں ان کو کیا کہا گیا؟ امی، ان پڑھ. ان پڑھوں کی طرف علماء بڑا پیارا یہاں جواب دیتے، کہتے ہیں ان پڑھوں کی طرف ان پڑھ رسول بھیجا جاتا ہے کہ پڑھا لکھا؟ پڑھا لکھا رسول بھیجا جاتا ہے. اب ان کا یہ معنی کرنا جو ہے نا وہ درست